نون کے اوپر جزم آ جائے اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن پہ غنہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو دیکھنے سمجھنے کے لیے آگے دیکھتے ہیں۔ آگے حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے نون ساکن پہ غنہ نہیں کرنا۔ اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ آئے پھر ہم نے نون ساکن پہ غنہ کر دینا ہے۔ اب جو ہم نے حروف ہلکی یاد کیے ہوئے ہیں یہ تا ان میں سے نہیں ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف ہلکی ہیں، ٹھیک ہے، جو حلق سے نکلنے والے ہیں۔ یہ جو تا ہے ان تمام حروف ہلکی میں سے کسی حرف میں سے تا نہیں آتا، تو اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، تا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو نون ساکن پہ غنہ کرنا ہے، لیکن کون سا؟ اخفا کا۔ اخفا غنہ کیسے ہوتا ہے؟ حمزہ نون زبر آؤ، ان نہیں کرنا، ان یہ اظہار کا غنہ ہو جاتا ہے، ہم نے کرنا اخفا کا۔ آؤ، وا آؤ، تا زبر تا، وا آؤ تا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، سورۃ البلاد کا دوسرا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، متحرک حرف کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ یہ زبر زیر والی حرکت جو ہے جس حرف کے اوپر آئے اس حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ زبر والی حرکت جو ہے زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں نا، اب یہ جو زبر ہے یہ بھی حرکت ہے۔ اب زبر آئی واؤ کے اوپر تو یہ کیا بن گئی؟ واؤ متحرک، حرکت سے متحرک۔ واؤ زبر وا، متحرک حرف اتنا سا پڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یہ الف، الف کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر۔ الف کے اوپر زبر آ جائے، الف کے نیچے زیر آ جائے یا الف کے اوپر پیش آ جائے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، یا الف کے اوپر جسم آ جائے تب بھی وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ ہاں جی، اب یہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر آ گئی، زبر آنے کی وجہ سے یہ الف حمزہ بنا ہے۔ آگے ہے نون، نون کے اوپر یہ چھوٹی سی جو دال نما ہے اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ اب یہ جزم نون کے اوپر آئی ہے تو نون کا نام ہو گیا نون ساکن۔ جزم جس حرف کے اوپر آتی ہے اگلے اس حرف کو ساکن کر دیتی ہے۔ اب یہ نون کے اوپر آئی ہے تو اس حرف کو کیا کریں گے؟ نون ساکن۔ ہاں جی، جب یہ نون کے اوپر جزم آتی ہے نا تو اس میں خیال کیا جاتا ہے کہ نون ساکن پہ غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس کا دھیان کیسے پتہ کیسے لگے گا غنہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کہ نون ساکن کے بعد اگلے حرف کو ضرور دیکھا کرتے ہیں۔ اگلا حرف جو ہے کہ اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن پہ غنہ ہرگز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہ آئے تو پھر نون ساکن پہ غنہ کرتے ہیں، وہ بھی اخفا کا۔ ہاں جی، وہ ہم پڑھتے ہیں کہ اخفا کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے حروف ہلکی یاد کی ہے وہ کون کون سی ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ یہ جو 6 حروف ہیں ان کا نام ہے حروف ہلکی، ٹھیک ہے۔ ہلکی ان کا نام یعنی حلق سے نکلنے والے۔ تو اس کے ساتھ لام اور را بھی ہے کہ حروف ہلکی کے ساتھ لام اور را کا بھی ہے، جب وہ بھی آ جائے آگے پھر بھی نون ساکن پہ غنہ نہیں کرتے۔ ہاں جی، اب ہم نے دیکھا اگر جو حروف ہلکی پڑے ہیں یہ لام اور را میں سے تا نہیں ہے تو اب ہم نے نون ساکن پہ غنہ کرنا ہے، لیکن کون سا؟ اخفا کا۔ حمزہ نون زبر آؤ، ان نہیں، آؤ،
تا متحرک ہے کیونکہ تا کے اوپر زبر والی حرکت آئی ہوئی ہے. تا زبر تا. تا. ہا بھی متحرک ہے, ہا کے نیچے زیر والی حرکت آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی آگے دیکھیں کہ لام مشدد ہے. مشدد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو 3 دندوں والی میری پینسل کی نوک کے سیدھ میں جو ہے 3 دندے بنے ہوئے ہیں, جیسے اللہ کے اوپر 3 دندوں والی شد لگی ہوتی ہے, یہ وہی شد ہے. یہ شد جس حرف کے اوپر آتی ہے اس حرف کا نام ہو جاتا ہے مشدد حرف. یہ شد سے مشدد بن گیا. اب یہ جو مشدد حرف ہوتا ہے یہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے, اس کے بعد یہ اپنا اعراب پڑھتا ہے. اعراب یعنی اس کے اوپر جو زبر زیر پیش ہے وہ پڑھا جاتا ہے. یہ مشدد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے. ایک تو پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے پھر یہ اپنا اعراب پڑھے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں ذرا. لام زیر حل. ٹھیک ہو گیا. لام کے اوپر آ گئی ہیں 2 پیش, تو اس کے ساتھ آگے آگے میم. اب ہم نے لام 2 پیش لن نہیں پڑھنا کیونکہ آگے میم ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, لام کے ساتھ میم کو بھی ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے غنہ کیوں کرنا ہے کہ جو میم ساکن کی طرح بن جائے گا تو آگے جب با آ جائے تو پھر میم پہ غنہ ضرور کرتے ہیں. تو چلیے جانتے ہیں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے جس تنوین کے ساتھ میم آ جائے. لام دو میم 2 پیش لم. لام میم 2 پیش لم. منہ بند کریں گے, غنہ نکالیں گے ناک میں سے. حلم. ٹھیک ہو گیا. با کے نیچے زیر والی حرکت ہے, با متحرک ہو گیا. با زیر بی. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے, کھڑی زبر ہو کھڑی زیر ہو الٹا پیش ہو, اس کو 1 الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے. کتنا سا؟ ہا کھڑی زبر ہا بی ہا. ہاں جی آگے دیکھیں, یہ ہے زال کے اوپر زبر والی حرکت. ساتھ اس کے آگے الف. الف سے پہلے زبر آئے اس کو لمبا کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ آگے جزم آ گیا ہے یعنی کہ لام ساکن ہو گیا ہے. جب اگلے حرف پہ جزم آ جائے تو پھر درمیان والا الف نہیں پڑھا جاتا. اب ہم نے زال کو لام کے ساتھ ملانا ہے, تو کیسے پڑھیں گے؟ زال لام زبر ذل بی ہا ذل. ہاں جی با کے اوپر زبر والی حرکت, لام کے اوپر بھی زبر والی حرکت, دال کے نیچے زیر والی حرکت. اب ہم یہ آپس میں کسی کے ساتھ نہیں ملیں گے تو ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں. با زبر با. لام زبر لا. بالا. دال زیر دی. بالا دی. ہاں جی وقف کی صورت میں اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں جی آخر والا حرف اگر متحرک ہو یعنی زبر زیر پیش والا ہو, جیسے کہ اب یہ دال کے نیچے زیر آ گئی ہے, وقف کی صورت میں آخر والا حرف اگر متحرک ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ساکن کر دینا ہے. اب جب ہم اس کو دال کو ساکن کریں گے تو پھر جب ہم نے یہ پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ساکن حرف میں اگر حروف قلقلہ آ جائے, اب جو ہم نے حروف قلقلہ یاد کیے تھے قاف قو با جیم دال, ٹھیک ہے, یہ حروف قلقلہ ہیں. حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے یا حروف قلقلہ جب ساکن ہو جاتا ہے, جیسے اب یہ وقف کی صورت میں ساکن ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, ہلا کے پڑھنا ہوتا ہے. اب ان دال کو اب جب ہم ساکن کریں گے وقف کی صورت میں تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف بالاد بالاد. ٹھیک ہے, یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا توڑ کے ساتھ. اب ہم نے اس کو یعنی اب جوڑ کے ساتھ پڑھنا ہے. اب تو ہم نے ایک ایک حرف کو پڑھا ہے, کس کو کیسے پڑھنا ہے, غنہ کرنا ہے, لمبا کرنا ہے, نہیں کرنا, یہ سارا ہم نے بتا دیا. اب ہم نے اپنا لہجہ کیسے بنانا ہے, قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں کیسے پڑھنا ہے, تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ البلد مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ
بلد